نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم الحمد السلام للہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ باجی، آپ کی دعائیں. الحمدللہ، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما لے جس کی رحمتیں اس دنیا میں بھی نازل ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے تمام احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. الحمدللہ، آج ہماری اللہ کے حکم سے 100 آیتیں مکمل ہو جائیں گی، اور ان 100 آیتوں نے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی، اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کسی حد تک اپنانے کی بھی کوشش کی. ہم سے کمی کوتاہی جو ہو گئی یا رہ گئی، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے اور اس کمی کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آیت نمبر 100 کو دیکھیں گے، اور آج کی اس آیات 2 ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور ٹاپک شروع ہو جائے گا، اس لیے آج کی صرف ہم نے 2 آیتیں رکھی ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کی ہی آیات ہے. اور بنی اسرائیل کے واقعہ کے بعد اس کے علاوہ دوسرا جو کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے 2 آیات ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 100 اور 101. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوَکُلَّمَا، کیا جب کبھی آحدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبازہ ہو، پھینک دیا اس کو، فریقم ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان میں سے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے. ولما، اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی جو، معہم پاس ہے ان کی، نبادہ پھینک دیا، فریقم ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، اوت الکتاب انہیں دی گئی تھی کتاب، کتاب اللہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کی، وراء اور پیچھے، ظہورہم اپنے پشتوں کے، کأنہم گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون جانتے، وہ جانتے. یہ تھی ہماری 2 آیات الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ. آج کے روٹ ورڈ بھی بہت مختصر سے ہیں. آحدو انہوں نے عہد کیا، عین حادال اس کا روٹ ورڈ ہے، نبازہ ہو پھینک دیا اس کو، نون بازا اس کا روٹ ورڈ ہے، ظہورہم اپنے پشتوں کے، ظہارا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ 3 لفظ سے آج کی آیات کے. اب مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا اور ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں رکھتے. اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب کبھی جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے. جب بھی انہیں کوئی معاہدہ کیا گیا تو یہودیوں نے اس کی بدعہدیاں یاد کروا رہا ہے اللہ رب العزت، اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا تو اس کا وفا نہ کیا. یعنی کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کو پھر ایک دفعہ سے یاد کروا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ سیدھے رستے پہ آ جاؤ، اللہ رب العزت نے آپ کو نصیحت فرمائی، آپ کے لیے
आसानियां वाला मामला रखना चाहा, आपके साथ अहद और पैमा किए, तो आपने क्या किया, आपने उस अहद को वक्ती तौर पे कर लिया अल्लाह के साथ, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के अजाब के डर से उस वक्ती तौर पे उसको कर लिया, और उसके बाद क्या किया, उस अहद को भूल गए और उसको तोड़ भी दिया और उसको वफा भी ना किया। बनी इसराइल ने, बनी इसराइल से किताब के बारे में क्या अहद दिया गया था, बनी इसराइल ने किताब के अहद को कैसे तोड़ा। बनी इसराइल ने रब से अहद दिया कि किताब को मजबूती से थाम लो और तवज्जो से सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि तौरात को मजबूती से पकड़ लो और इसको तवज्जो से सुनो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ये हुक्म फरमाता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और ये अल्लाह की रस्सी है, इसको रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तफरका ना डालो। ये हमें हुक्म मिला है, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। और ये जो है अल्लाह की रस्सी क्या है, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका। जो इनको मजबूती के साथ पकड़ लेगा, इनको थाम लेगा, इनको थामने से मुराद क्या है, इन पे अमल करेगा, इनको अपने पर से पुष्ट नहीं डालेगा, इसके खिलाफ नहीं जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए क्या फरमाएगा, उसके लिए इस दुनिया में भी इज्जतें हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बहुत सारे इनामात अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। और सबसे बड़ा इनाम क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत बनाई है मोमिनीन के लिए, और जन्नत में सबसे बड़ा इनाम मोमिनों को क्या मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार फरमाएगा। तो सोचे कितना खूबसूरत वो मंजर होगा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना दीदार मोमिनों को फरमाएगा, जन्नत वालों को, असहाबे जन्नत को अपना दीदार फरमाएगा। आप सोचे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम अपने रब को अपनी आंखों से देखेंगे। अभी हम जब नमाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत का तसव्वुर सोचते हैं तो हमारे क्या होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है। तो उस वक्त हमारी क्या कैफियत होगी जब हम अपने रब को देख रहे होंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इस कुरान को और इस हदीस को मजबूती के साथ पकड़ो, ताकि तुम इस दुनिया में भी फलाह पा सको, तुम इस दुनिया में भी इज्जत पा सको, और तुम्हारी आखिरत में भी तुम्हें इज्जत मिले, मुकाम मिले। बनी इसराइल ने किताब को पश्चात डाल दिया, किताब में तहरीफ भी कर डाली, जो उनकी अहद को अलानिया तोड़ दिया, यानी कि बनी इसराइल ने इस किताब के अहकामात पे अमल भी ना किया और उसको बदल भी डाला, और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी को सरेआम चैलेंज कर दिया, यानी कि नाराजगी को मोल लिया कि उन्होंने जो कुछ बदल दिया और कुछ अहकामात जो थे उनको छोड़ दिया। इस आयत में हमारे लिए क्या सबक है, किताब को मजबूती से थामने वाला मुआहदा जो कल बनी इसराइल के साथ था, आज वो हमारे साथ भी है। लेकिन आज हमारी सोसाइटी में ऐसे के लोग कसरत से हैं जो इस किताब को पढ़ना और समझना अपने लिए जरूरी ख्याल नहीं करते, किताब की किसी जिम्मेदारी को जरूरी ख्याल नहीं करते, मतलब इसको समझना, सीखना, इस पे अमल करना और आगे पहुंचाना। हमारी उम्मत की बदबख्ती ये है और हमारी उम्मत की जवाल की बड़ी वजह ये है कि हमने अपने आप को मगरब कल्चर के पीछे लगा के, अपने आप को हाई लेवल का बनाने के चक्करों में, अपने बच्चों को दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी ओहदों पे पहुंचाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहूदी का कल्चर अपना लिया। हमारा म्यार जिंदगी बस ये है कि हमारे सामने जो इंग्लिश में बात करता है, कुछ इंग्लिश के अल्फाज यूज करता है, तो हम कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। और ज्यादा हम उसकी अगर पर्सनालिटी को देखें तो जिस लड़की ने जीन्स पहनी है, जिसने शॉर्ट शर्ट पहनी है, स्लीवलेस बाजू पहने हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ये अच्छे खानदान की है, किसी खाते पीते घर की लड़की है। हमारे म्यार जिंदगी सिर्फ इतना हो गया है कि हम अपनी जुबान उर्दू को तौहीन समझते हैं, हम अरबी को कभी सीखना ही नहीं चाहते, जबकि जन्नत में अरबिक ही बोली जाएगी।
یہ جنت کی زبان ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جنت میں ہم کیا بولیں گے؟ جب ہمیں عربک نہیں آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے روز قیامت اللہ رب العزت اسی کے ساتھ اٹھائے گا. یہ بات اپنے دماغ میں اس طرح سیٹ کر لیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی دیوار پہ نقش و نگاری ہوئی ہے تو وہ جو بھی کر لے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی طرح اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ روز قیامت ہم انہی کے ساتھ اٹھیں گے, انہی کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا جن کو ہم دنیا میں پسند کرتے ہیں. اگر تو ہم اللہ کو, کتاب اللہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کو, نبیوں کو, پیغمبروں کو, اولیاء کرام کو, ان سب کو اس طرح فالو کریں کہ ان کی تعظیم میں فرق نہ آئے. یہ نہیں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں ملا تو ہم اس کی پوجا شروع کر دیں, اس کے مزارات بنانا شروع کر دیں, اس کا عرس لگانا شروع کر دیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ عقیدت نہیں ہے. محبت اور عقیدت اس کو کہتے ہیں جس میں اتباع ہو. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارے دل میں کیا چیز ہے, وہ واقعی میں اللہ کی محبت ہے, اور اللہ کی محبت اگر ہے تو وہ کیسی ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہم دنیاوی معاملات کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. اگر اللہ کے احکامات پہ ہم جھوٹ نہیں بولتے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں, اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے, اپنے دل میں حسد نہیں رکھتے, اپنے دل میں بغض نہیں رکھتے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہم اپنے آپ کو ہر ٹائم اللہ کی نظروں کے تعاقب میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا باعث ہو. یہ تو ہوئی محبت. ہم اکیلے صرف رٹے لگائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ربیع الاول آئے تو ہم اپنی گلیوں کو سجانا شروع کر دیں. پلیز مائک آپ نے میوٹ کیا کریں. کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ہوا؟ مائک کر ہو میوٹ رہا کریں اپنے. ہے. ہم کیا کرتے ہیں ربیع الاول میں اپنی گلیاں سجا لیں, اپنے بازار سجا لیں, اور اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر میں اس طرح کے بے حرمتی والے یعنی کہ اپنی طرف سے انہوں نے نعتیں بنائی ہوئی ہیں کہ سونا آیا تو سج گیاں گلیاں بازار, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بری ترین جگہ جو دنیا کی بتائی وہ بازار بتائے. اور یہ لوگ اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں ان کی آمد ہوئی کہ گلیاں اور بازار سج گئے, نہ کہ دینی تعلیم حاصل کریں. پھر اس کے بعد اگر ہم محرم آئے تو ہم حلیم بنا کے لوگوں میں بانٹنا شروع کر دے, سبیل لگا دے, اور کہے کہ جی ہم امام حسن حسین کی محبت میں ہی ہم سب کر رہے ہیں. تو یہ محبتیں ساری جھوٹی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے ہماری کہ ہم ان کی اتباع کریں, ان کی سنت کو اپنائیں, اور اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے ہم اس قرآن کو, اس نماز کو نہ چھوڑیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو سب تھے نیزے میں بھی تلاوت کر رہے تھے, اور آخری سجدہ انہوں نے کیا تو اس حالت میں کیا. تو ہم ان چیزوں سے اپنے لیے کیا سبق حاصل کرتے ہیں؟ ہمارے اپنی ذات کے لیے کیا سبق ہوتا ہے؟ کہ سبیل لگانا کہ وہ پیاسے تھے تو کیا اللہ رب العزت ان کی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ اوپر سے اپنی رحمت کی بارش نہیں نازل فرما سکتا تھا؟ یہ آزمائش ان کے لیے نہیں تھی, یہ نصیحت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ دیکھیں جو رب سے محبت کرتا ہے, جو اللہ کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیتا ہے, وہ اف تک بھی نہیں کرتا, وہ پانی کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کرتا. اگر امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری چیزوں کا علم بھی ہوتا, فرض کریں, تو کیا وہ پھر بھی نہ آتے؟ وہ ضرور آتے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ اللہ کے سامنے سرخرو کرنا تھا کہ میں اپنے رب کے تابع ہوں, اپنے نانا کے دین کو سلامت رکھنے والا, آگے پہنچانے والا ہوں.
تو ہمارا بھی وہی کام ہونا چاہیے، کیونکہ اچھا مسلمان، نیک مسلمان اور مومن انسان وہ ہے جو اپنے رب کے تمام احکامات پہ اپنے سر کو جھکا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کرے جیسے ایک نبینہ شخص کو روشنی کا ایک چراغ ملا ہے، کسی نے ہاتھ پکڑایا ہے تو وہ اس کے قدم پہ قدم چلتا ہوا، اس کے پیچھے اس کو فالو کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے جا رہا۔ یہ امت محمدیہ کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، نہ کہ اماموں کی عقیدے اپنے اپنے سب نے بنائے ہوئے ہیں۔ سبھی کے عقیدے غلط نہیں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جائے گا وہ کام جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا روز قیامت اٹھنی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوگا، اور جو دوسرے اماموں کی پیروی کرتے ہیں یا دوسروں کے پیچھے لگتے ہیں یا کسی نے اپنا پیر بنایا ہوا یا کچھ بھی بنایا ہوا، تو یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ روز قیامت کیا پتا اس کا کوئی ایسا عمل اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جائے، اور تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنے ذات کے بارے میں سوچنا ہے نا، کہ ہم نے اپنے آپ کو رب کے قہر سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے، آمین۔ کتاب کے معاہدوں کو پورا کیا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ انسان سچے دل سے ایمان لے آئے، یعنی کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھ جائے، پھر اپنے قلب کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت کو اتار لے۔ انسان پختہ ارادہ کر کے، کیونکہ شعوری معاہدے کے بغیر کلام اللہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے، یعنی کہ ہم جب تک اپنے آپ سے معاہدہ نہیں کریں گے، اپنے آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے کہ ہم نے اپنے رب کی اتباع کرنی ہے، اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، تب تک ہم پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں کہ ہر وقت اپنے آپ کو کٹہرے میں رکھا کرے، تاکہ کوئی بھی آپ سے مسٹیک ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ آج مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے۔ اکثر ایسے مجھ سے سوال پوچھتے کہ ہم نماز پڑھنا بھی چاہتی، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی، تو ہم کیا کریں؟ تو ان لوگوں کو بھی میں یہی کہتی ہوں، اب بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ سوچا کریں، جب آپ کی نماز کوئی مس ہو جائے یا سستی ہو رہی ہو تو آپ اپنی روٹین چیک کیا کریں کہ آج کی روٹین میں ہم نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے انشاءاللہ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کہ یہود جو تھے وہ اپنی بدعہدی کی سبب یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا یتقون، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے۔ انفال آیت نمبر 55 اور 56۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا تو جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، تو لوگوں میں سے ایک روز جنہوں نے کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وہ کہ وہ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حق کے ساتھ کتاب لے کے آئے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے اسے بھی پشت پہ ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وہ کہ وہ جانتے نہیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے دراصل اپنی کتاب کے حکم کو چھوڑ رہے تھے اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک رہے تھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اتباع کے بارے میں کچھ آیا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں۔ اکثریت ایسی ہمارے علماء کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ گرامر کے بغیر، یعنی عربی گرامر کے بغیر ہم سیکھ نہیں سکتے، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کیا اس میں کس کے لیے حکم ہے کس کے لیے نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گویا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اصل بات تو یہ ہے، جب انسان کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور جو انسان کسی چیز کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس کی رغبت نہیں اس طرف ہوتی، تو اللہ رب العزت اس کے لیے پھر آزمائشیں رکھتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس نیٹ کا ایشو، کبھی گھر میں مہمان آ گئے، کبھی موبائل خراب ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا یعنی کہ ہم سے نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں، ہمارے سسرال میں یہ ہے، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب انسان ایک چیز کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے نا تو وہ ہر حال میں اس کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب ہم اس قرآن سے محبت کریں گے نا تو آپ یقین مانیں آپ کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ قرآن ہوگا۔ نہ میرڈ خواتین کو اپنے بچے یاد آئیں گے پڑھائی کے ٹائم، نہ اپنے شوہر یاد آئیں گے، نہ گھر یاد آئے گا، نہ رشتے دار یاد آئیں گے، اور نہ ان میرڈ بچیوں کو اسکول کالجز کے ہوم ورک یاد آئیں گے، نہ اپنے فرینڈس یاد آئیں گی، نہ اپنی اسکول کالجز یاد آئیں گے۔ کیونکہ جب انسان اپنی آپ سے معاہدہ کرتا ہے نا میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو یقین مانیں اس جہاں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے یہاں پہ یاد آ گئی الحمدللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو دین کے لیے نکلتا ہے، جو دین سمجھنا چاہتا ہے، جو قرآن پہ محنت کرتا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا گو ہوتی ہیں۔ اس سے بڑی آپ لوگوں کو کیا اللہ رب العزت کے ہاں سے خوشخبری ملے کہ ہمارے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے دعا گو سمندر کی مچھلیاں بھی ہیں، جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں کتنی ہے، تعداد کیا ہے، کروڑوں کھربوں کی تعداد ہے، وہ ہمارے لیے اس ٹائم دعا گو ہے۔ اور اس ٹائم الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمیں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ سوچیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ اس ٹائم الحمدللہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہمارا ذکر الحمدللہ اللہ رب العزت کے ہاں ہو رہا ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت ہمارا ذکر اپنی بہترین محفل میں فرما رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کیا کچھ چاہیے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے قرآن کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ
जोड़े रखे, हमारा तल्लुक सालिहीन, जाकिरीन, शाकिरीन और साबरीन में फरमा दे। हमें जब भी कोई मुसीबत हो, जब भी कोई आजमाइश हो, तो हम ये ना कहें कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, बल्कि हम फौरन अच्छे से वजू करें और जाए नमाज पे खड़े होके अपने रब से इल्तिजा करें, उससे मदद मांगे और उसकी रजा में अपने आप को राजी रखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन पे चलने वाला बना दे, इस कुरान के जरिए हमारी निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ आज की क्लास का टाइम खत्म होता है। अब आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।